السلام علیکم ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات کی خبریں تھیں، اور حالانکہ رانا ثناء اللہ نے آج کہا کہ پی ڈی ایم کی کشتی میں جو سوراخ ہوا تھا اس کو مولانا فضل الرحمان نے پر کر لیا ہے، لیکن جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتی ہیں۔ تو اس پہ ایک تو تھوڑا ڈیٹیل میں بات کریں گے۔ دوسرا، مریم نواز نے گزشتہ روز جو ہے لاہور میں یوتھ کنونشن سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے بڑی باتیں کی، اور فل تیاری کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ جائیں گی 26 تاریخ کو، جو نیب کا نوٹس تھا اس کے لیے نیب میں پیش ہوں گی۔ اور نیب میں گرفتاری کے حوالے سے بھی، ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نیب ان کو گرفتار کرے گی، یا کہ پی ڈی ایم جو ہے اس پہ جس طرح تیاری کے ساتھ جا رہی ہے تو وہ ایک ان کا شو کیسا ہوگا، آیا اس میں وائلنس ہوگا نہیں ہوگا۔ اور اس پہ گورنمنٹ نے جو کہا ہے کہ جی وہ اس کو کوشش کریں گے کہ ایمیکیبلی اس کو ریزالو کریں، اور کوئی ایسا پرتشدد کارروائی نہ ہو، اس کے لیے تیاری کی ہے۔ شبلی فراز نے پریس کانفرنس بھی کی اس حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان ایشوز پہ جو ہے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ڈیٹیل میں اس پہ ڈسکشن کریں، جو نئے دیکھنے والے دوست ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ جو ہے اپنا چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر انہوں نے نہیں کیا، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو بات شروع ہوئی پی ڈی ایم میں اختلافات کے حوالے سے۔ تو جو سربراہی اجلاس تھا لاسٹ ویک اسلام آباد میں، اس میں آصف علی زرداری صاحب نے جو بات کی تھی کہ میاں نواز شریف واپس آ جائیں تو پھر ہم ان کے حوالے کرتے ہیں استعفے، اور سب جو ہے وہ جیل جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہاں سے بدمزگی پیدا ہوئی پی ڈی ایم کے رہنماؤں میں، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے یہ نبردآزمہ نظر آئے، اور پھر شٹ اپ کالز بھی آئیں کہ بھائی نہیں، اپنا ہولڈ یور ہارسز، اور زیادہ تنقید کے ابھی فی الحال اس میں نہ جائیں۔ اور مولانا فضل الرحمان کے پھر رابطے بھی ہوئے، میاں صاحب سے بھی ہوئے، زرداری صاحب سے بھی ہوئے۔ اور زرداری صاحب کا آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے جو فون کیا تھا میاں صاحب کو، وہ میاں صاحب نے فون اٹینڈ نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر اسحاق ڈار سے ان کی بات ہوئی، تو اسحاق ڈار سے بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے ان کی تھوڑی گرما گرمی ہو گئی تھی، جہاں سے یہ حالات جو ہے وہ مزید خراب ہوتے گئے۔ لیکن رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا اور دعویٰ کرنا کہ جو شگاف ہوا تھا پی ڈی ایم کی کشتی میں وہ مولانا فضل الرحمان نے پر کر دیا۔ پتہ نہیں مولانا صاحب نے کون سی ایلفی لگائی ہے، لیکن جو بلاول کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ لاہور پہنچا ہوا ہے، اور سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بننے کے معاملے پہ جو اختلافات ہیں وہ تو واضح ہے۔ اور مریم نواز کہتی ہیں کہ جی سینٹ کا اپوزیشن لیڈر جو ہے ان کی جماعت سے ہوگا، اور ان کو 26 سینیٹرز کی جو ہے وہ حمایت بھی حاصل ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی دعویٰ ہے کہ انہیں بھی 25 سینیٹرز کی حمایت حاصل ہے، اور ایک ووٹ ان کو درکار ہوگا جو کہ جماعت اسلامی کا ہے۔ اور وہ جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب کے پاس ملاقات کے لیے منصورہ بھی پہنچے، اور وہاں سے ان سے جو ہے درخواست بھی کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جی پوری ملک کی اپوزیشن متفق ہے، عوام کے ایشوز ہیں، قومی ایشوز ہیں، اس لیے اس پہ جو ہے اکٹھے کھڑے ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے معمولی سی بات پہ اپوزیشن لیڈر سینٹ کا اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی باتیں جو بھی ہوں، لیکن اخلاقی طور پہ جو انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی پہلے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے۔ اور میرے خیال میں کہ اگر پھر بھی پیپلز پارٹی اس طرح کی کوشش کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ وہ پی ڈی ایم میں اختلافات کا جو تاثر ہے اس کو تھوڑا دیر کے لیے قائم رکھنا چاہتی ہے، اور جو ہے وہ ایک طرف اس کا حصہ بھی رہنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے ٹرمز کنڈیشنز پہ۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ پیپلز پارٹی نے کیا، دانستہ طور پہ، نادانستہ طور پہ، یا جان بوجھ کے کچھ بھی، لیکن اس سے پی ڈی ایم کا جو ایک تحریک کا فلو تھا وہ اس میں ڈینٹ ضرور پڑا ہے۔ پی ڈی ایم کا جو ایک چل رہا تھا، جس فلو کے ساتھ ان کی ایک موومنٹ تھی، وہ کمزور ہوئی ہے۔
اور اب اپوزیشن لیڈر کے معاملے پہ جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں اس سے مزید کمزور ہوگی. تو اگر پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی جو ہے وہ توڑنے کے لیے یا اس کا اثر زائل کرنے کے حوالے سے اپنا جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں یہ اگر وہ جاری رکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگ اتنے پاگل نہیں ہیں. ٹھیک ہے آپ اپنے لوگوں کو تو انٹیکٹ رکھ سکتے ہیں لیکن جو عام آدمی ہے جو یہ تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے وہ بالکل یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ گیم کر رہی ہے. یہ اور بات ہے میں ذاتی طور پہ اس بات کا قائل ہوں کہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دینا مسئلے کا حل نہیں ہے. اسمبلیوں سے استعفیٰ دے کے پی ڈی ایم نے تھوڑا بہت جو ابھی گین کیا تھا وہ لوز کر دے گا. تو اس فیصلے پہ پی ڈی ایم کی قیادت کو نظر ثانی کرنی چاہیے. لیکن جو اوورآل پاکستان پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی قابل اعتراض ہیں اور وہ اپوزیشن کو متحد رکھنے کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو اس کا ایک تاثر جا رہا ہے وہ یہی جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کر رہی ہے, پی ڈی ایم کو کمزور کر رہی ہے. تو یہ اگر الزام لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اپنے کرتوتوں کے حساب کی وجہ سے تو پیپلز پارٹی عوام میں خوار ضرور ہوگی. عارضی طور پہ ان کے ریلیف ملے گا لیکن لانگ رن میں اپنا ایک ٹرسٹ کھوئے گی. لیکن یہ جو سیاستدان ہیں یہ جو سمجھتے ہیں کہ جی کیا ہوگا اس سے, لوگ بھول جاتے ہیں. لوگ بھولتے نہیں ہیں. اب جس طریقے سے ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں جو ہے وہ لوگ آپ کو آئینہ دکھاتے رہیں گے. تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس پہ سوچنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ مریم نواز نے جو باتیں کی لاہور میں کہ 26 مارچ کے لیے جو ان کو نوٹس آیا ہے نیب کا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جائیں گی لیکن ساتھ میں انہوں نے دھمکیاں بھی لگائی ہیں. تو اب مولانا فضل الرحمان نے بھی اعلان کر دیا کہ پی ڈی ایم کے سرکردہ رہنما سارے موجود ہوں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اگر یہ ہوتا ہے شو تو اس کی اسٹرینتھ کیا ہے کہ کوئی وائلنس تو نہیں ہوتا وہاں پر, کوئی پرتشدد کارروائی تو نہیں ہوتی وہاں پر. تو بہرحال جو مریم کا ٹون تھا وہ کاسا ایگریسو تھا اور جو ہے وہ انہوں نے دھمکی دی نیب کو کہ یا جو مخالفین کو بھی کہا کہ جو مسلم لیگ نون پہ تنقید کرے گا یا نواز شریف پہ تنقید کرے گا ان کا نام لے گا ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے اور جو جوتا مارے گا یا انڈا مارے گا ہم اس کا منہ توڑ دیں گے. تو ٹھیک ہے کہنے کی حد تک تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ خود ایک سیاست میں غیر شائستگی اور تشدد کو اکسانے والی ایلیمنٹ ہیں. تو مریم کے جس کیریئر پہ کے اٹھان پہ ہیں ان کو اس طرح کی چیزیں جو ہے میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ گورنمنٹ کیسے بیہیو کرتی ہے اور اپوزیشن کیسے کرتی ہے. اور بلاول جو موجود ہے اپنے ایک ووٹ مانگنے کے لیے سراج الحق سے لاہور میں, اور کیا وہ مریم کے اس پیشی کے موقع پہ پی ڈی ایم کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ موجود ہوں گے یا نہیں, یہ بھی ایک $1 ملین کوسچن ہے. تو جو رانا ثناء اللہ کی خواہش یا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم کی کشتی میں سوراخ جو ہے وہ پر کر گیا ہے, اس کو جو ہے فل کر دیا گیا ہے, اس بات کا پتہ جو ہے 26 تاریخ کو لگ جائے گا. دیکھتے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کا اونٹ جو ہے کس کروٹ بیٹھتا ہے. دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. ہاں کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.